أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سناتا رہتا ہوں برابر ایسی چیزیں بار بار سننے سے قلب میں اس کی مذمت اگر برائی ہے تو آ جاتی ہے، اور جو چیز پہلے معلوم ہے اس کے اندر مزید تازگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ فرما رہے ہیں اللہ میں ابن قیم فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ الْمَعَاصِي انما تولدها من فضول الكلام والنظر وهما اوسع مدخل للشیطان. ابن قیم نے کہا کہ زبان اور نظر کے گناہ سے بچو، فضول باتیں نہ کرو. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کے حسن اسلام سے ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کر دے. مطلب کیا عام ابتلا ہے ہمارا، عام ابتلا ہے. اسی وجہ سے فریق نماز میں بھی دقت ہوتی ہے اور بہت سے کام رہ جاتے ہیں. حسن اسلام سے بات ہے کہ لایانی باتوں کو یعنی فضول کلام اور فضول نظر وغیرہ، نظر بھی اس کے اندر ہے، ایسی جگہ نہ بیٹھو جس سے نظر بد سے بچ نہ سکو. حدیث ایسے نہ بیٹھو جس کو سے زبان تمہاری محفوظ نہ رہ سکے.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی گناہ سے محفوظ رکھے۔ یہ جو احکام ہیں شریعت کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فضول کلام اور فضول نظر یہ سب اس کا اشارہ ہے۔ حسن اسلام سے بات ہے کہ اپنے نظر کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شیخ سعدی نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی وہ اس خبث سے پاک ہو گیا، اس خباثت سے پاک ہو گیا جس سے اہل فواحش وابستہ ہوتے ہیں۔ برے لوگ انہی آنکھوں کی نظروں میں اسی لیے جاتے ہی ہیں بازار میں، تفریح کے لیے نہیں، بہت سے لوگ اسی لیے جاتے ہی ہیں کہ وہاں موقع ملے گا بد نظری کا سے زیادہ بنے گا۔ ہمارے حضرت جب بمبئی گئے یہاں سے یہ بھی ایک مسئلہ تھا، بہت سے دیہات کو جانتے ہی نہیں تھے، بہت اس پر کلام کیا، شروع والے نے بہت کلام کیا، بچاؤ تم اپنے کو، بد نظری سے بچاؤ، بد کلامی سے بچاؤ، فضول بات بھی نہیں ہونا چاہیے اور فضول نظر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ آدمی دیکھتا نہیں، اپنے ہی پر ہے، کہ اللہ تو دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ شیخ سعدی نے فرمایا جس نے اپنے شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی تو وہ اس خبث سے پاک ہو گیا ہے، برائی سے، جس سے اہل فواحش وابستہ ہوتے ہیں، اس کے اعمال پاک ہو گئے، اس کی آنکھ پاک ہو گئی، کان پاک ہو گئے، صحیح معنی میں اس کو پاکی حاصل ہو گئی۔ اس محرم کے ترک کی وجہ سے جس کی طرف نفس حریص ہو اور دعوت دیتا ہے، اور جو شخص اللہ عزوجل کے لیے کوئی برائی چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عوض عطا فرمائے گا۔ بہت جواب ہے ہمارے حکیم محمد اختر صاحب برابر بہت کلام کر دیتے۔ اسی وجہ سے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی فضول کلام اور فضول نظر وغیرہ کو شامل ہے۔ فضول کلام اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ زندگی میں مجھ صاحب ایک چھوٹی چیز بناتا ہے آدمی تو اس کی بھی حفاظت چاہتا ہے، جیسے ہم نے بنایا ہے جس طرح بنایا اسی طرح اس کو استعمال ہونا چاہیے۔ پنکھا بنایا اب ڈھنگ نہیں پنکھا چلا سکتا نہیں ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کا ڈھنگ بھی سیکھو اور چلاؤ بھی قاعدے سے، ورنہ خراب بھی ہو جائے گا۔ اسے اللہ نے آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، کام کے لیے دیا ہے، اگر طریقے سے اسے کام لو گے تب تو تمہارے لیے نافع ہے ورنہ مضر ثابت ہوگا ہم سب کے لیے۔ اسی وجہ سے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی فضول کلام اور فضول نظر وغیرہ کو سب کو شامل ہے، اس سے بھی بچنا ہے، اس کا فائدہ وہاں معلوم ہوگا۔ ایک نظر ہے، بڑی بڑی بشارتیں ہیں اس پر، جیسے وعیدیں ہیں فضول نظر سے، اسی طریقے سے اس سے بچنے سے ہوتی ہیں بشارتیں بھی ہیں بہت بہت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بشارتوں کا مستحق بنا رہے ہیں، ایسے عمل کو اختیار کرنے کی توفیق دے جس عمل پر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ ہم سب مکلف ہیں، لاکھوں کروڑ جتنے آدمی ہیں، دین تو سب کے لیے ہے، وہ لوگ مانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، ان سے تو کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ ہم تو جانتے ہیں، مانتے ہیں،
کچھ اس کا خیال ہونا ہی چاہیے. اسی وجہ سے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی فضول کلام اور فضول نظر وغیرہ کو سب کچھ شامل ہے. قال ابن قیم واکثر المعاصی انما تولدها من فضول کلام و نظر. ابن قیم جو بہت بڑے عالم ہیں, اللہ میں بہترین ہوا ہے. اکثر معاصی, اکثر گناہ فضول کلام سے فضول نظر سے اٹھتے ہیں. اکثر معاصی گناہ فضول کلام اور فضول نظر سے اٹھتے ہیں. اس کے لیے زبان کی حفاظت ہے اور آنکھ کی حفاظت ہے. اکثر المعاصی انما تولدها من فضول کلام و فضول نظر وہما اوسط مدخل شیطان. شیطان کے راستے میں سب سے وسیع راستے یہی ہیں, آنکھ اور زبان. چشم بند ہو, لب بند ہو, گوش بند, گر نبی نور حق برمن بخن. شعر ہے. چشم بند ہو, لب بند ہو, گوش بند, گر نبینی نور حق برمن بخن. آنکھ کو بند کرو, منہ کو بند کرو, اس کے باوجود کان کو بند کرو, اگر اس کے باوجود نور حق نہ دیکھو تو ہم پر ہنسو. چشم بند ہو, لب بند ہو, گوش بند, گر نبینی نور حق برمن بخن. اگر اس کے باوجود نور حق نہ دیکھے تو ہم پر ہنسو. ہم سب کے لیے مسئلہ نہیں, آدمی پر نہیں ہے دین ہے, پورے عالم جب سے ہوا ہے عالم, اور یہ ان سب چیزوں کا مکلف ہے. یہ نہیں کہ ختم ہو گیا, یہ سب ہر چاہے 100 سال بعد آئے یا 100 سال بعد رہا ہو, سب مکلف رہ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہم کو پیدا کرے جو اس سے ہم بچتے رہے ہوں. ان لوگ جو لوگ بچتے ان میں ہم لوگ. اسی وجہ سے بھی حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی فضول کلام و فضول نظر کو شامل ہے. اور بات ہے اللہ میں نے کبھی فرمایا کہ اکثر معاصی فضول کلام اور فضول نظر سے وجود میں آتے ہیں. فضول کلام سے غیبت, نمیمہ, گالی غلط سب اسی سے تو ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اکثر معاصی فضول کلام اور فضول نظر سے وجود میں آتے ہیں. نظروں کی حفاظت نہیں, برائیاں سامنے آئیں گی, دل دماغ کو فاسد کر دیں گے. زبان بکواس کر رہا ہے, اس کا نتیجہ اس کو نہیں معلوم. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. مولانا کی کتابیں جو ہیں اس میں علاج معالجہ سب میں ان چیزوں کا ذکر ہے. مولانا انہی چیزوں کا ذکر ہے. اپنے حالات لکھتے ہیں. ماتھانوی نہیں ہے, ماشاء اللہ صاحب نے اس کو جوابات لکھے ہیں, بہت سے چھپے بھی ہیں. شیخ حدیث صاحب نے بھی. اللہ نے ابن قیم نے فرمایا کہ اکثر معاصی فضول کلام اور فضول نظر سے وجود میں آتے ہیں, اور یہ دونوں شیطان کے لیے داخل ہونے کے سب سے کشادہ راستے ہیں. فضول کلام, فضول نظر. شیطان اکثر معاصی فضول کلام فضول نظر سے وجود میں آتے ہیں. یہ دونوں شیطان کے لیے داخل ہونے کے سب سے کشادہ راستے ہیں. کیونکہ یہ دونوں جوارے نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں. ناک بھی نہیں تھکتی, زبان بھی نہیں تھکتی, لذیں بھی گناہ ہو جائے کمی. لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکندہ رہے. جو بہت عمدہ کتاب عربی میں ہے, ترجمہ کسی اور نے کیا کہ ہم نے کیا ہے, ترجمہ کیا عربی کتاب. لہذا بندے کے لیے مناسب ہے وہ عاقل اور چوکندہ رہے. اس وقت نہیں چوکندہ رہے گا اس وقت کیا فائدہ ہوگا. لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکندہ رہے
اور اللہ عز و جل سے صبر اور نجات کا سوال کرے. ایسے موقع پر صبر کر رہا ہے، جی چاہتا ہے، آنکھیں اٹھتی ہیں، دل میں چل رہا ہے، اس وقت برداشت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ سب جانتا ہے. ان تمام طریقوں کو ختم کر دینے کا سوال کرے. اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنا چاہیے کرتے ہیں اور عقیدت جو کرنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر اور نجات کا سوال کرتا رہے. اللہ تعالیٰ صبر اور نجات دو چیزیں، جس نفس جس کا تقاضا کر رہا ہے اس سے صبر کرے اور پھر اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت رکھے اور ان تمام طریقوں کو ختم کر دینے کا سوال کرے جو نفس کو ضیاء اور فجور تک پہنچانے والے ہیں. عمل ضائع ہونا ہے. بہت عمدہ لکھا آخر میں، بس بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے. اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، اتنی بلڈنگ ہے، کچھ کام نہیں آئے گی. بس بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے. سمجھو اصل دین پونجی ہے، سب رہ جائے گا، دین جائے گا. کلمہ طیبہ من رب ذاتی سوال ہوگا، من رب کا بڑا رب کون ہے؟ وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن حاضر رجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ شخص کون ہے کہ نہیں؟ بہت مشہور ہے. بس بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے اور اس کے ضائع ہونے میں دنیا و آخرت کا خسارہ ہے. یہ سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، دیہاتیوں کے لیے، شہریوں کے لیے، کہیں الگ الگ نہیں ہے. جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا وہ سب کے لیے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، اور چاہے کہیں کی بھی سب مخاطب ہے. اللہ ہم سب کو اس کو نبھانے کی توفیق کرام، اس کے مطابق چلنے کی توفیق کرام. بس بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے اور اس کے ضائع ہونے میں دنیا و آخرت کا خسارہ ہے. اس کتاب میں اتنی ہی کتنے اندازے سے لکھ رہے ہیں، خاص طور پر اس زمانے میں جس میں فتنے لوگوں پر بارش کی طرح آ رہے ہیں. زمانے کی بدوغت عالم ہے، لکھا بہت اچھا، لیکن بات تھانی کے جسے قصد سبیر وغیرہ ہے اسی انداز سے لکھا ہے. خاص طور پہ اس زمانے میں جس میں فتنے لوگوں پر بارش کی طرح آتے ہیں. ماشاء اللہ، اور اس میں شبہات اور شہوات کے دروازے کھل گئے ہیں. شبہات اور شہوات کے دروازے کھل گئے ہیں. نت نئے ذرائع ابلاغ و سائنس خراب پروگراموں کے ذریعے یہاں تک یہ چیزیں بہتوں کو رواج کی طرف لے جا چکے ہیں. ریڈیو ہے، یہ سب چیزیں ہیں، وہ سب پہنچتی رہتی ہیں کانوں میں. بچے بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں، بیٹھ کر کے آپ سنتے ہیں، ان چیزوں کو بھی سنتے ہیں. اس میں بچے بھی رہتے ہیں، مائیں بھی رہتی ہیں. ہم جو 4-10 سال پہلے کسی نے کہا تھا. اور خراب پروگراموں کے ذریعے یہاں تک یہ چیزیں بہتوں کو گواہی سے لے جا چکی ہیں، ان کو ہدایت سے ہٹا دیا ہے. اللہم نسأل العافیہ، دعا کر رہے اللہ عافیت دے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو عافیت دے. اپنے لیے دعا کرے ہم سبھی لوگ یہ عافیت دے. اتنا کافی ہے مجھے. نظر بد سے بچنا، گناہ بدگمانیوں سے بچو، بری نظروں سے بچو. کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نہ کرنے کے لیے سب مشکل ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا، کسی کو اللہ مکلف نہیں کرتا جو اس کے بس میں نہ ہو. معلوم ہے جتنا دین ہے سب ہمارے بس میں ہے، اللہ جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مزدور ہے وہ 5 سے ڈالنے کا تو کوئی مالک آیا اسے 25، تو اسے عقل بندی تو نہیں کیا ہے، بے وقوفی کیا.
بھائی تمہارا غلام جو ہے 5 ہی کلو لے جا سکتا ہے تو اتنی رکھو، تب سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب واقف ہے ہمارے حالات سے، جتنا انہوں نے رکھا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، نہ کر سکنا یہ کمی متی کی بات ہے یا بے توجہی کی بات ہے یا لاپرواہی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریق پر رہنے کی توفیق دے، اور جو انہوں نے حقوق عمل کی توفیق، جس عمل کا امر فرمایا اس کو کرنے کی، جسے منع فرمایا اس کو چھوڑنے کی توفیق۔ یہ زندگی بڑی ایک درس ہے، ہوتا رہتا الحمدللہ اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی، جو بھی حضرات یہاں آتے ہیں، کچھ بھی اگر اصلاح کی فکر ہوگی اللہ محفوظ رکھے ہوئے، اور بالکل ویسے ہی اپنے کو آزادی رکھنا چاہتا ہے تو آزادی رہنے